پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کا رجحان بہت ہی تشویشناک ہے۔ کبھی مرد کو عورت اچھی نہیں ملتی، کبھی عورت کو مرد اچھا نہیں ملتا۔ الزامات کی بارش اور پھر انجام طلاق کی صورت میں۔ میری ایک دوست ہیں، گزشتہ دنوں انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک طلاق یافتہ لڑکی کی تلاش تھی، چونکہ ان کے بیٹے کو طلاق ہو چکی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ طلاق یافتہ لڑکی سے اگر شادی کریں گی تو جو بھی وجوہات رہی ہوں اس کی پہلی طلاق کی، وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ ایک سمجھدار لڑکی کیونکہ دوبارہ نہیں چاہتی کہ اس کی طلاق ہو۔ ہم رشتوں کی تلاش میں کئی جگہ گئے اور میری وہ دوست اکثر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں بہت جہاں دیدہ ہوں، شاید یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اس سفر میں جو تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ مائیں بیٹیوں کی بے تحاشا تعریفیں کرتی ہیں، ان کے اخلاق کی، ان کے سلیقے کی، اور اس سے کہیں زیادہ برائیاں سننے کو ملتی ہیں سابقہ سسرال والوں کے رویے کی، ان کے ظلم کی۔ ایک جگہ ہم رشتہ لے کر گئے، بچی ہمیں اچھی لگی، مگر ان کی والدہ نے بات بات پر اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو کوسا اور آخر میں فرمایا، میری بیٹی بہت سگڑ ہے، بس اسے صرف روٹی پکانا نہیں آتی، تو اس کے لیے معذرت، وہ آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ کون سا سلیقہ ہے؟ پہلا رشتہ ناکام ہوا، پھر بھی بیٹی کو سادہ سا کام سکھانے کی زحمت نہیں کی؟ کیا اب بھی اسی لاپرواہی کے ساتھ بیٹی کو دوبارہ سسرال بھیجیں گی؟ کیا روزانہ تندور سے روٹی آئے گی، یا اس کی ضعیف ماں پکائے گی، یا خود شوہر چولہے پہ کھڑا ہو کر روٹیاں پکائے گا؟ آخرکار روٹی تو اسی کو پکانا پڑے گی۔ ایک اور جگہ ہم رشتے کے لیے گئے، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ہمارے گھر میں برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یہ سب کام ہم خود کرتے ہیں، صرف صفائی کے لیے ماسی آتی ہے۔ تو فوراً جواب آیا، او سوری، ہماری بیٹی کپڑے تو نہیں دھوئے گی۔ کہنے لگے، اسے کپڑے دھونے کی عادت ہی نہیں ہے، کبھی گھر میں بھی نہیں دھوئے، ہمارے ہاں تو ماسی آتی ہے۔ تو بھئی سسرال میں تو آپ کو نبھانا ہی پڑے گا نا یہ سب۔ یہاں کون سا 10-12 افراد کی فیملی ہے، شوہر اور آپ ہی کے تو کپڑے دھلنا ہوں گے، وہ بھی واشنگ مشین میں۔ ایسے ایسے تلخ خطرناک چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ حد ہی ہو گئی۔ ایک جگہ لڑکی پسند آ گئی، سب باتیں طے ہو گئیں، رشتہ تقریباً پکا ہی ہو چلا تھا کہ اچانک شرائط کا ایک پرچہ سامنے رکھ دیا گیا۔ 5 لاکھ روپے مہر ہوگا جو شادی کی رات ہی ادا کرنا پڑے گا۔ ہماری بیٹی ہر مہینے پارلر جائے گی، دن ہو یا رات، کھانے کی کوئی بھی چیز آرڈر کر سکتی ہے۔ 15,000 روپے مہینہ اسے جیب خرچ ملے گا۔ ہر مہینے کچھ دنوں کے لیے میکے ضرور جائے گی۔ شادی کے بعد اسے گھمانے کے لیے کہاں لے کر جائیں گے یہ ابھی بتا دیں۔ اس کا جب دل کرے گا جاب کرے گی، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا یہ رشتہ نبھے گا؟ کیا ایک درمیانہ طبقے کے شریف محنت کش لڑکے کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ جب وہ نہ جہیز مانگ رہا ہے، نہ آپ کے والدین پر بوجھ ڈال رہا ہے، صرف ایک محبت بھرا، سادہ، پرامن رشتہ چاہتا ہے، تو کیا آپ اس کو وہ آرام اور سکون بھی نہیں دے سکتی؟ یہاں ہم صرف ان لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں شوہر بھی اچھا ملا اور سسرال والے بھی، اور جن کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس رشتے کو نبھائیں، مگر وہ خود ہی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گئیں۔ بیٹیاں دن رات میکے والوں سے فون پر گپ شپ کرتی رہیں گی، اور ماں کبھی نہیں بولے گی، بیٹا اب گھر میں کچھ کام دھندا بھی کر لو، بجائے گھنٹوں باتیں کرنے کے۔ شوہر اگر کہہ دے، ذرا دھیان دیا کرو گھر کو، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، تو فوراً اماں اور بھائی لڑنے آ جاتے ہیں، اور یہی ضد، بحث اور تکرار اکثر گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جو بچیاں میکے سے ٹیوشن لیتی ہیں وہ کبھی بھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتی، اور آج کے وقت میں اس بات کی تصدیق ہوتی نظر آتی ہے۔
یاد رکھیے گا، اگر ایک سپاہی بغیر ہتھیار کے سرحد پر چلا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ موت، یا پھر قید، یا پھر رسوائی۔ سلیقہ کام سے محبت، اپنے گھر شوہر پہ توجہ دینا ہی اس کے ہتھیار ہیں، اس کے بغیر وہ نہتی ہے۔ اور جب سستی، لاپرواہی سے، کام سے بے رغبتی، ذمہ داریوں سے بھاگنا طبیعت میں شامل ہو تو پھر طلاق ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔